دو صورتیں ایسی ہیں جو نبی علیہ السلام بغیر پڑھے نہیں سویا کرتے تھے. ایک کا نام میں بتاتا ہوں، دوسری کا آپ بتائیں. پہلی تو الف لام میم سجدہ 21ویں سپارے کی صورت ہے، اور دوسری سورہ ملک. سورہ ملک کو بھئی پابندی سے پڑھیں. قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے، قبر کے عذاب سے بچنے والی ہیں. تو یہ معمولی بات نہیں ہے قبر کے عذاب سے انسان بچ جائے. 2 رکوع ہیں، ٹوٹل 30 آیات ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ قرآن کی ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں. میرا دل کرتا ہے میرے ہر امتی کے سینے میں وہ ہو. اب ہاتھ کھڑا کرے نا، نبی کی اس خواہش کو ہم میں سے کون پورا کرے گا؟ مجھے تو الحمدللہ یاد ہے، میں روز پڑھتا بھی ہوں. تو جو پڑھتے ہیں وہ پوری کر رہے ہیں، جو نہیں پڑھتے یاد شروع کر دے کرنی. اس بات کو ذہن سے نکال دیں، یاد نہیں ہوگی. ایک آیت بھی روز یاد کر لے تو 30 دن میں سورہ ملک یاد ہو جائے گی. آدھی آیت روز یاد کر لے تو 60 دن میں ہو جائے گی. یہ نکال دیں کہ دماغ سے کہ ہو نہیں سکتی، ہو جائے گی. ہمت کریں، فکر کریں. عذاب قبر سے بچاؤ. جس دن قبر میں جائیں گے قیامت کی صبح تک قبر میں ہی رہنا ہے. ایک اور عمل، استغفار، معافی مانگنا اللہ سے. ایک استغفار میں بتا دیتا ہوں. رات کو سوتے وقت حدیث میں آتا ہے، اس نے 3 دفعہ وہ کر لیا سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 3 مرتبہ کرنا ہے. کتنے مزیدار بات. اگر کوئی بندہ بہت زیادہ ورک لوڈ ہے اس کے پاس، سارا دن کام اور کام، بہت محنت کرتا ہے، رات کو تھکا ہوا ہے، اگلے دن پھر اسی اتنا ہارڈ ورکنگ میں اس نے گزارنی ہے، یہ کیا کرے؟ تسبیحات فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. یہ رات کو سوتے ہوئے پڑھ لے، صبح کی بھی تھکن، اگلے دن کے لیے بھی فریش، اور پچھلی بھی معاملات اس کے آسان ہو جائیں گے. تو روحانی قوت کو اپنے ساتھ لیں، پھر دیکھیں اللہ کیسی مدد فرماتے ہیں. ایک عمل اور بتانے لگا ہوں جی. اس بات کی نا پہلے وہ لطیف جو نکتہ ہے نا، جو بہت گہرا پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ کو پہلے سمجھیں، پھر اس بات کو سمجھیں، مزہ آئے گا. درود شریف کا ایک خاص بلکہ خاص الخاص فائدہ، درود شریف پڑھنے کا ایک خاص الخاص فائدہ سمجھ لیجئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آئے، اور سب سے زیادہ اخلاق آپ کے ہیں قرآن کے اندر آتا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم. مکارم اخلاق میں ہے ہدیہ کوئی دے تو اس کو بدلہ دو، احسان کا بدلہ دینا، یہ مکارم اخلاق میں سے ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا مبارک عمل یہ تھا، جو بھی آپ کو کوئی ہدیہ دیتا، آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا، آپ اس کے ساتھ اس سے بھی بڑھ کر اچھا معاملہ کرتے. اگر آ گئی نہ سمجھ، اب یہ پوائنٹ بڑا قیمتی ہے. یہ ہمارے سامنے کیا آیا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا عمل، آپ کا کردار سامنے آیا. آج ہم کیا کریں؟ کوئی پریشانی ہو، کوئی غم ہو، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہدیہ جا رہا ہے دربار رسالت میں، یہ آپ کا ہدیہ جا رہا ہے روضہ رسول میں. جب وہاں پہنچے گا تو ہمارے اور ہمارے والد کے نام کے ساتھ پہنچے گا. تو جب حالات بھی پیر اور جمعرات کو وہاں پیش ہوتے ہیں، درس غم کی حالت میں جب ہدیے بھی جا رہے ہوں گے، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عادت یہ رہی. اب مکارم اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجے کے اوپر فائد ہیں. آپ نے ہدیے کا بہتر بدلہ دیا تو ہمیں کیا ملے گا؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نبی علیہ السلام کی دعائیں ملیں گی. آقا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ میرا امتی یہ ہدیے بھیجیں، اس کی مشکل دور فرما دیں. اللہ مشکلات دور کر دیں گے. ذرا اس نیت سے پڑھیں تو صحیح. تو رات کو سوتے ہوئے درود شریف بھی پڑھ لیں. دن میں کبھی کوئی غم کی کیفیت ہو، درود پاک پڑھیں تو صحیح. پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں ہوتی ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.